کے حقوق کا محافظ ہے۔ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند، ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا، اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سیاح ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما۔ رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا، اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے۔ حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی، اس کا منہ کالا ہو جاتا، یہ قرآن نے بتلایا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا۔ اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بھرے جملے بولتے ہیں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے، اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں۔ تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت، بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے۔ یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے، ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے۔ سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں، تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا، استغاثہ پیش کرنا ہوگا، پیچیدگیاں ہیں، قانونی معاملات ہیں۔ یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا۔ تو آج یہ بھنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا، یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، عورتوں کی تذلیل کا بل ہے۔ عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی، کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے، اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں، تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی۔ بہن کو عزت کی مسند پہ بٹھا دیا گیا، بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا، آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی، اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی، لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا۔ کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دے۔ میں حاضر ہوئی، عرض کی، حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی، حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا، میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی
تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ یہ اسلام کے دیے ہوئے حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے، غریبوں کو حق دیے، یتیماں کو حق دیے، یہ الگ مضمون ہے۔ یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت، اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسلام نے کمزوروں کو، غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہیں، تقوی کی بنیاد